ईरानी सालिसों ने 45 दिन की जंग बंदी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। अगले 48 घंटों में किसी जुज़वी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात कम हैं। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा जंग बंदी होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले जारी। तेहरान के मज़ाफ़ाती शहर बारिस्तान पर हमले में 13 अफराद शहीद। गवर्नर ने हमले में 13 अफराद के शहीद होने की तस्दीक कर दी। गवर्नर बारिस्तान के मुताबिक हमले में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। मलबा हटाने का काम जारी। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर खौफनाक तबाही की धमकी दे दी। तवानाई मराकज़ और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। आप न हुर्मज़ खोल दें वरना जहन्नुम जैसी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएं। ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। ईरानी अवाम को इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरना पड़ेगा। ईरान में ऐसा मंजर होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। बस देखते जाएं। ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया पैगाम। साथ ही दावा किया कि बाज़ ईरानी अहलकार इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। तेहरान से पीर तक मुआहदे का इम्कान है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज का अमरीकी सदर की धमकियों का दो टोक जवाब। कहा, ट्रंप की गैर अखलाकी धमकियां और प्रोपेगेंडा अमरीकी शिकस्त की रसवाई मिटा नहीं सकता। ट्रंप इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हैं। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने मजीद कहा, अमरीकी सदर और उनकी हारी हुई फ़ौज की बेइज्जती महज बातों, दबागी हथकंडों और मीडिया वॉर से ख़त्म नहीं होगी। ट्रंप की धमकियां पूरी दुनिया को आग में झोंक देंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू के अहकामात पर अमल करके खित्ते में खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। जंगी जुराइम के जरिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। कशीदगी का वाहिद हकीकी हल ईरानी अवाम के हकूक़ का एहतराम है। ईरानी नायब सदर ने अमरीकी सदर को पत्थर के दौर में फंसा शख्स करार दे दिया। रज़ा आरिफ ने कहा कि ट्रंप ईरान को बिजली घरों और पुलों को तबाह करने की धमकियां देते हैं। अमरीकी अवाम की महरूमियां दूर करने के बजाय ईरान को धमकियां दी जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर खतरनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.2% इजाफे के बाद $111.43 हो गई। WTI खाम तेल की कीमत भी 2.7% इजाफे के बाद $114.57 हो गई। अमरीका ने ईरान में F-15 तैयारे का लापता फौजी अफसर बाजियाब करवा लिया। तैयारा 2 रोज़ कबल ईरान ने मार गिराया था। अमरीका को ईरान में पायलट रेस्क्यू करना महंगा पड़ गया। सर्च ऑपरेशन में अमरीका अपने 4 तैयारे गंवा बैठा। सुपर पावर के 2 C-130 तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। अमरीकी टीवी के मुताबिक अमरीकी एहलकार ऊंची चोटी पर चढ़कर छुप गया था। पायलट की तलाश के दौरान 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 तैयारा तबाह हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में गिरने वाले जहाज के दूसरे हवाबाज को भी बाजियाब कराने की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया साइट पर पैगाम में कहा कि अमरीकी फौजी अफसर को बाजियाब कराने के बाद ईरान से बाहर ले आए हैं। अमरीकी फौज ने अपने अफसर की बाजियाबी के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए। ईरान पर 7 घंटे गुजारे। अमरीका का रेस्क्यू ऑपरेशन फ्रेब पर मबनी है। तेहरान ने ट्रंप के दावे रद्द कर दिए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया फोर्स ने अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम करार दे दिया। कहा, जख्मी अमरीकी फौजी अफसर को बाजियाब कराने के दावे में कोई सदाकत नहीं। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने मजीद कहा कि अमरीका ने एक तबाहशुदा तैयारे के पायलट को बचाने के बहाने जनूबी अस्फहान में ऑपरेशन किया। कार्रवाई खाली एयरफील्ड के करीब की गई। ईरानी अफवाज ने बरवक्त पहुंचकर अमरीकी फौज का नाम निहाद रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम बना दिया।
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ کمانڈوز اور ویپن افسر کو بچانے آنے والے 2 ٹرانسپورٹ طیارے پھنس گئے تھے۔ خراب طیاروں کو کمانڈوز نے تباہ کر دیا تھا تاکہ ایرانیوں کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ 3 نئے طیارے بھیج کر امریکی فوجیوں کو نکالا گیا۔ اس سے پہلے سرچ مشن کے دوران ایران نے امریکی F-10 وار ٹھاک طیارہ مار گرایا۔ پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکی فوجی کی بازیابی کے مشن کے دوران شہید ایرانی فوجیوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ پاسداران انقلاب کا ایک دن میں امریکہ کے 8 طیارے تباہ کرنے یا انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق A-15 طیارے کو ایرانی حدود میں مار گرایا۔ ایران کا امریکی C-130 طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ریسکیو مشن پر آنے والا A-10 طیارہ بھی ایرانی دفاعی نظام کا نشانہ بنا۔ اور A-10 طیارے کویت میں کریش لینڈنگ کے بعد تباہ۔ کویت میں ہوائی اڈے پر کھڑا شنوک ہیلی کاپٹر بھی ڈرون حملے میں تباہ ہو گیا۔ 2 ہیلی کاپٹر ایران میں ریسکیو مشن کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنے۔ ایرانی میزائل حملے میں اسرائیلی شہر حیفا میں تباہی مچ گئی۔ عمارت پر میزائل لگنے سے 4 افراد زخمی۔ 5 منزلہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ عمارت کے گرنے کا خطرہ، قریبی علاقوں کو خالی کروا لیا گیا۔ ایران نے میزائل حملے میں نیوٹ واپ کیمیائی صنعتی تنصیبات تباہ کر دی۔ حملے کے بعد زبردست آگ لگ گئی، دھوئیں کے بادل اٹھتے رہے۔ کارروائی کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ایرانی ایئر ڈیفنس کالج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مسعود زارا حملے میں شہید۔ اسرائیلی اور امریکی فضائی کارروائی میں نشانہ بنے۔ عرب ٹی وی کے مطابق ایرانی ایئر ڈیفنس کالج کے کمانڈر حساس فوجی مقام پر حملے کے دوران شہید ہوئے۔ وہ فضائی دفاع کی تربیت اور حکمت عملی کی نگرانی کر رہے تھے۔ ایران کا کویت میں گیس فیلڈ اور وزارت مالیات کے دفتر پر ڈرون سے حملہ۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی وزارت پانی اور بجلی نے کہا کہ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹیلیشن پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ابوظہبی میں سعودی سرحد کے قریب پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ۔ بروج پیٹرو کیمیکل پلانٹ میں متعدد مقامات پر آگ لگ گئی۔ ابوظہبی حکام کا کہنا ہے کہ پیٹرو کیمیکل پلانٹ میں آگ میزائل کا ملبہ گرنے سے لگی۔ بروج پلانٹ کی تمام سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کے ایران پر حملے جاری۔ اسرائیلی فوج کا 24 گھنٹوں کے دوران 120 حملوں کا دعویٰ۔ ایران کے پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید، 170 زخمی۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹ اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ ایرانی صوبے گلوریا میں حملوں کے دوران 9 افراد شہید ہوئے۔ عوام کو مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ 3 ہفتے میں 129 ارب روپے کا عوامی ریلیف پیکج دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کے نفاذ پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے مسافر بسوں کو 1 لاکھ، ٹرکوں کو 70,000 اور ویگنوں کو 35,000 سبسڈی دے رہے ہیں۔ نظام میں شفافیت کے لیے یہ رقوم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ مشکل وقت ہے، جس قدر ممکن ہوا عوامی ریلیف کے اقدامات کرتے رہیں گے۔ شہری تعاون کریں، مسائل کو سمجھیں، سادگی اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا عوام کو مشورہ۔ کہا بجلی، گیس اور پیٹرول کی بچت بہت ضروری ہے۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے باعث عوام کو ریلیف دیا۔ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بسوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت بسوں کے لیے 1 لاکھ اور سندھ حکومت 2 لاکھ روپے فراہم کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں آج سے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹیں رات 9 بجے جبکہ دیگر اضلاع میں 8 بجے بند ہوں گی۔ ریسٹورنٹس اور کیفے رات 10 بجے تک کھلے رہیں گے۔ شادی ہالز کو بھی رات 10 بجے تک تقریبات ختم کرنے کا حکم۔ بلوچستان میں بھی مارکیٹیں رات 8 بجے تک اور ہوٹل رات 10 بجے بند ہوں گے۔ دواخانے، تندور اور نان بائی پر پابندی سے مستثنی۔
افغان سرزمین سے سرحدی چوکی پر حملہ 2 اور 3 اپریل کی رات غلام خان سیکٹر میں افغان طالبان اور فتنہ الفارج کا حملہ ناکام بنایا گیا۔ کارروائی میں 37 تک ہلاک، 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ کا کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان کے 796 کارندے ہلاک، 1043 زخمی، 286 چوکیاں تباہ، 44 چوکیاں قبضے میں لے لی گئیں۔ دہشت گردوں کے 81 ٹھکانوں کو مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ 249 ٹینک، ڈرون، بختر بند گاڑیاں اور توپیں تباہ کر دی گئیں۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا کہنا ہے افغان شہریوں نے نادرا کے جعلی ID کارڈ بنوا رکھے ہیں۔ افغان مہاجرین کو افغانستان جانا پڑے گا، بہتر ہے افغان مہاجرین عزت سے واپس چلے جائیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ افغان شہری دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کے اندر سے کارروائیاں کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی رائے میں عالمی تبلیغی مرکز آمد، تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا امجد فاروق اور دیگر سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھارت اور بنگلہ دیش سے آئے تبلیغی جماعت کے اکابرین سے بھی ملے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے تبلیغی جماعت کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ غیر ملکی اکابرین نے ویزوں کے اجراء میں بھرپور تعاون پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ بنگلہ دیش کے اکابرین کی وزیر داخلہ محسن نقوی کو بنگلہ دیش میں عالمی تبلیغی اجتماع میں شرکت کی دعوت۔ مشرق وسطی جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کی دنیا بھر میں پذیرائی۔ بھارتی جریدے فرسٹ پوسٹ نے بھی جنگ بندی کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق مصر، ترکیہ اور سعودی عرب نے بھی امریکہ ایران رابطے میں پاکستان کے قائدانہ کردار کو سراہا۔ ایران نے پاکستانی جہازوں کو آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے کر پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ گوادر پوسٹ پر تجارتی سرگرمیوں میں تیزی، ایک اور کارگو جہاز 14,629 میٹرک ٹن ٹرانس شپمنٹ لے کر پہنچ گیا۔ ترجمان گوادر پورٹ کے مطابق جہاز سے تجارتی سامان بندرگاہ پر لایا گیا۔ کارگو کی آن لوڈنگ شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ گوادر پورٹ پر جدید سہولیات، بہتر آپریشنز اور مضبوط لاجسٹک نظام موجود ہے۔ مستقبل میں پورے خطے کی اہم تجارتی راہداری ہوگی۔ کراچی میں میٹرک کے 7 اپریل سے شروع ہونے والے امتحانات ملتوی۔ سالانہ امتحانات اب 10 اپریل سے لیے جائیں گے۔ ایڈمٹ کارڈز میں سنگین غلطیاں سامنے سے طلبہ اور طالبات پریشان۔ کلاس 9 کے طلبہ کی ایک ہی تصویر 3 مختلف ایڈمٹ کارڈز پر لگا دی گئی۔ آن لائن سسٹم کے دعووں کے باوجود بورڈ کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی۔ ملک بھر میں کہیں بارش تو کہیں اعلیٰ باری، کئی شہروں میں بادلوں کے ڈیرے، ٹھنڈی ہواؤں کے باعث گرمی کی انٹری کو بریک لگ گئی۔ بارشیں برسانے والا ایک اور سسٹم ملک میں داخل، اسلام آباد اور پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کا امکان۔ کراچی میں 7 اپریل تک مزید بارش اور اعلیٰ باری متوقع۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بارشوں کا نیا سسٹم 9 اپریل تک اثر دکھائے گا۔